بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور صحابی رسول حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر کے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور پاکستان کے ایک مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی اپنے بیان کے دوران اس واقعے کو ذکر کیا ہے، جس کو آپ اس ویڈیو کے آخر میں دیکھ سکتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو پا رہا تھا، تو آپ علیہ السلام نے بہت کوشش کی، لیکن باوجود کوششوں کے آپ رضی اللہ عنہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کی ماں کو بلوایا تو پتہ چلا کہ ماں کے نافرمان ہیں، ماں ان سے ناراض ہے، اور اس قدر ناراض ہے کہ آخری وقت میں بھی ان کو معاف کرنے پر راضی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب ان صحابی کو جلانے کو کہا تو تب ماں کے اندر رحم آیا، ماں کے جذبات ابھر کر کے آئے اور انہوں نے ان صحابی کو معاف کیا۔ اس طرح سے حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کو سوء خاتمے سے، ایک برے خاتمے سے نجات ملی۔ دیکھیے، اس واقعے کے تعلق سے ایک جملے میں جواب تو یہ ہے کہ اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں، من گھڑت ہے، حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند احمد کو شروع میں مرتب فرمایا تو اس واقعے کو اپنی کتاب میں شامل کیا تھا۔ بعد میں جب آپ نے اپنی کتاب کی مراجعات کی، تحقیق اور تنقیح کی تو بہت سی ناقابل اعتماد روایات، بہت سارے واقعات کو کتاب سے ختم کیا، حذف کر دیا۔ اس میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے۔ اس واقعے کو کتاب سے حذف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس واقعے کے جو راوی ہیں وہ حضرت فائد بن عبد الرحمن ہیں، جو عبداللہ بن ابی اوفا سے اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ علماء محدثین نے فائد بن عبد الرحمن پر، نقاد حدیث نے بڑی سخت جرح کی ہے اور ان کی روایات کو، ان کی مرویات کو ناقابل اعتماد قرار دیا ہے، باطل اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ اور بالخصوص وہ روایات جو یہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے نقل کرتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بالخصوص وہ روایات کے جو عبداللہ بن ابی اوفا سے یہ نقل کرتے ہیں، ان روایات کو باطل اور من گھڑت قرار دیا ہے، خود ساختہ قرار دیا ہے، یعنی ان روایت کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ بھی فائد بن عبد الرحمن عبداللہ بن ابی اوفا سے نقل کرتے ہیں۔ یہ واقعہ حدیث کی دوسری کتابوں میں مل جاتا ہے، شعب الایمان میں ہے، دلائل النبوہ میں ہے، اور اسی طرح سے الضعفاء الکبیر میں ہے، علامہ ابن الجوزی کی الموضوعات میں ہے، لیکن تعدد مصادر کی وجہ سے اس واقعے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ واقعہ تعدد مصادر کی وجہ سے صحیح ہو جائے، بلکہ جن جن کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے ان تمام کتابوں میں اس واقعے کی یہی سند مذکور ہے کہ فائد بن عبد الرحمن عبداللہ بن ابی اوفا سے اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتایا ہے کہ فائد بن عبد الرحمن ایک تو ویسے ہی مجروح آدمی ہے، اور جب یہ عبداللہ بن ابی اوفا سے کسی روایت کو نقل کرتے ہیں تو یہ خاص طور سے وہ روایات باطل اور من گھڑت علماء محدثین کے نزدیک شمار کی جاتی ہیں۔ تو اس واقعے کی بھی کوئی حقیقت نہیں، یہ من گھڑت واقعہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، شرف صحابیت انہیں حاصل ہے، اور اس جماعت میں سے ہے کہ جس جماعت کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دو جماعت ایسی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے خود چنا ہے، جن کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ ایک انبیاء علیہ السلام کی جماعت کہ اللہ نے ان کو چنا ہے، دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت کہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے اپنے رسول کی صحابیت کے لیے، اپنے رسول کی معیت کے لیے۔ تو یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے براہ راست علوم نبوت کو حاصل کیا ہے، یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے درسگاہ نبوت میں بیٹھ کر کے علم دین کو حاصل کیا ہے، قرآن کے اولین مخاطب ہیں۔ ایک عام دیندار آدمی سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ماں کی نافرمانی کرے اور اس قدر ماں ان سے ناراض ہو جائے کہ آخری وقت میں بھی ان کو معاف کرنے پر راضی نہ ہو۔ تو ایک صحابی رسول جن کے اخلاق اعلیٰ، جن کے کردار اعلیٰ، جن کے اعمال اعلیٰ سطح کے، جن کے معاملات اعلیٰ سطح کے، ان سے اس بات کی کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ماں کو پریشان کریں، ماں ان سے ناراض ہو جائے، اور اس قدر ناراض ہو جائے کہ آخری وقت میں جبکہ زبان پر کلمہ بھی جاری نہ ہو پا رہا ہو، آخری وقت میں بھی ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ لہذا یہ واقعہ من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یا رسول اللہ، میرا خامل مر رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھ رہا، صحابی ہو کے کلمہ نہیں پڑھ رہا، کمال صحابی۔ اب بھاگ کے گئے، ہم نے کہا بیٹا کلمہ پڑھ، پڑھوانے والے نبی، پڑھنے والا صحابی، کہا جی پڑھا نہیں جاتا۔
بول رہا ہے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. آپ نے کہا کیا ہو؟ کہا جی بس پڑھا نہیں جاتا. آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے. تو آپ نے کہا اس کی ماں کو بلاؤ. اور ماں آ گئی. آپ نے فرمایا علقمہ کی ماں تو بیٹے سے ناراض تو نہیں؟ سننا بچوں غور سے سنو, یہ بچیاں بھی غور سے سنو. کہا جی میں ناراض ہوں. کہا تجھے کیا ناراضگی ہے؟ ہائے کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں ہے, بہت نیک بچہ ہے, راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے, نفلوں میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا ہے, دن میں روزے رکھتا ہے, لیکن بس مجھ سے جب بولتا ہے تو بدتمیز ہو کے بولتا ہے, میرا دل چیر کے رکھ دیتا ہے جب مجھ سے بات کرتا ہے, بس مجھے اس کا دکھ درد ہے. آج تو ماؤں کی پٹائیاں کرتی ہے اولاد, وہاں صرف زبان کی تیزی, زبان کا لہجہ روکھا, کہ یا رسول اللہ بہت بدتمیز ہو کے بولتا ہے. آپ نے فرمایا معاف کرو گی؟ کہ جی نہیں چاہتا. آپ نے فرمایا میں آگ لگاؤں تو سفارش کرو گی؟ کہا جی آگ میں تو نہیں دیکھ سکتی, سفارش کروں گی. آپ نے فرمایا اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ مرتے ہی اللہ کی آگ میں جلے گا. اس کو صحابی ہوں